قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للناس وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ہر قسم دی حمد و صلاۃ کبریائی بڑھائی یکتائی یکسوئی تنہائی تسبیحات تمجیلات تمہیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام دی ذات و بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اولیاء کرام بزرگان دین محدثین کرام علیہ اجمعین واسطے حضرات محترم، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے وے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ان 5 چیزاں دی اندروں 3 چیزاں ہر مسلمان مرد عورت تے فرض نے۔ اور 2 چیزاں جڑیاں نے وہ صرف اور صرف امیر بندے تے فرض نے، صاحب مال بندے تے فرض نے۔ دو چیزاں زکوٰۃ اے صاحب حیثیت صاحب ثروت صاحب مال والے بندے تے فرض اور ضروری اور لازمی ہے۔ اور دوسری چیز وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ دا حج کرنا، بیت اللہ دا طواف کرنا، یہ بھی صاحب حیثیت صاحب مال بندے تے فرض اور ضروری ہے۔ اور حضرات محترم، حج مشکل ترین عبادات کے اندر ہے، بلکہ مشکل ترین اور بڑی مشقت والی اور بڑی مہنگی ترین عبادت ہے۔ تسی اندازہ لگاؤ کہ ایک بندہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے جاندا ہے، وہ اپنے گھر بار نو کاروبار نو بیوی بچیاں نو چھوڑ کے بھی جاندا ہے، سفر دیاں صعوبتاں مشقتاں تکلیفاں بھی برداشت کرتا ہے، اور اندے نال نال اپنے مال اندروں پیسہ بھی خرچ کرتا ہے۔
موجودہ حالات اس وقت سن 2025 کے اندر کم و پیش 13 تو 14 لاکھ حج دا خرچہ آ رہا ہے، یعنی مشقت بھی برداشت کرتا ہے، سفر دیاں سہولتاں بھی برداشت کرتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، لیکن یہ سارے کم کرن دے نال اگر بندیا نبی علیہ السلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق حج نہ کرے، نبی پاک علیہ السلام دے بتائے ہوئے مسائل اور احکامات دے مطابق حج دے احکام و فرائض نو سر انجام نہ دے، سمجھ لو کہ اندہ 12-13 لاکھ اندے سفر دیاں سہولتاں مشقتاں برداشت کر رہیاں، یہ بیکار اور فضول ہے۔ اس واسطے اس بات دی میں ضرورت سمجھنا ہاں، کیونکہ حج دے ایام شروع ہو گئے نے، فلائٹاں اڑنیاں شروع ہو گئی نے، جنہاں نو اللہ رب العالمین نے توفیق دیتی ہے انہاں جانا ہے۔ تو اسے غرض و غائز کے تحت اج دا جمعۃ المبارک حج دے حوالے دے نال، حج دے مناسک دے حوالے دے نال میں بیان کرا گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منو کما حق ہو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، میں تہاڈے سامنے 3 چیزاں بیان کراں گا۔ سب تو پہلا حج دے فضائل، پھر اس کے بعد حج دے مناسک، حج دا طریقہ، پھر تیسرے نمبر تے حج اندر سانو نبی پاک علیہ السلام نے کیڑیاں آسانیاں دتیاں نے، انہاں آسانیاں دا میں ذکر کرا گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو ہر نیک عمل نبی پاک علیہ السلام دی دسی ہوئی شریعت دے مطابق بجا لان دا اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے۔ تو آؤ حضرات محترم، غور کرتے جانا، توجہ کرتے جانا۔ میرے اور تو سادہ پیر و مرشد امام الانبیاء آقا علیہم السلام دے سینہ یترت نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہے آئے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دنیا والے انو دس دیو اللہ رب جلیل کس بات دا حکم دینا ہے۔ فرمایا بیت اللہ دے حج دے فضائل نہ دے سامنے بیان کر دیو۔ اس سیت اندر اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ دے طواف دے 5 بڑیاں فضائل بیان کیتے نے، 5 بڑیاں شانات رتبے بیان کیتے نے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، اللہ
اللہ دی زمین تے سب تو پہلا جڑا گھر تعمیر کیتا گیا ہے آسمان دی نیلی چھت دے نیچے سب تو پہلا جڑا اللہ دا گھر بنایا گیا ہے ان دا نام بیت اللہ ہے پتہ کی چلیا بیت اللہ دی انی زیادہ عظمت فضیلت تے شان ہے اللہ دی زمین تے سب تو پہلا بیت اللہ نو تعمیر کیتا گیا اگے فرمایا للذی ببکۃ مبارکا اتنا فضیلت والا گھر ہے مکہ المکرمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نو بنایا ہے اور فرمایا اس گھر دیاں برکتاں بھی بڑیاں نے اس گھر دیاں رحمتاں بھی بڑیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ اور تیسری فضیلت فرمایا ہدی للعالمین جہان والے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس اپنے گھر نو لوگا واسطے ہدایت و رہنمائی دا منبع بنا چھڑیا ہے رہنمائی دا سر چشمہ بنا دیتا رب العالمین نے چوتھی فضیلت سیت اندر اللہ تعالیٰ نے جڑی بیان فرمائی ہے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اس گھر دے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑیاں نشانیاں رکھیاں نے انہاں نشانیاں دے اندر ایک نشانی فرمایا مقام ابراہیم مقام ابراہیم بھی رکھے آئے جتھے بیت اللہ دے طواف کرن تو بعد عمرہ تے حج کرنے والا حاجی نفل پڑھدا ہے دوسری نشانی فرمایا اس جگہ تے اللہ تعالیٰ نے زمزم دا کنواں بھی بنایا ہے اس جگہ تے اللہ رب العالمین نے جناب حجر اسود نے بیت اللہ دے درمیان جڑیا ہے اس جگہ تے اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ دے سائی نو بھی رکھے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا تے جڑا اس گھر اندر داخل ہو جاندا ہے جڑا اس گھر اندر انٹر ہو جاندا ہے ان دی عزت شان دے کے آقا نے فرمایا او بندہ امن اندر آ جاندا ہے او بندہ سکون اندر آ جاندا ہے او بندہ خیر اندر آ جاندا ہے اونوں کسے قسم دی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوندی اون دی جان بھی محفوظ ہے اون دا مال بھی محفوظ ہے اون دی ہر چیز محفوظ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ حضرات محترم صحیح حدیث نبی پاک علیہ السلام دے کلو سوال کیتا گیا آقا سونے صلی اللہ کی زمین تے سب تو پہلا کیڑا گھر تعمیر کیتا گیا ہے میرے آقا فرماندے نے المسجد الحرامی مسجد حرام نو تعمیر کیتا گیا ہے پھر سوال کیتا گیا محبوب مسجد حرام تو بعد بیت اللہ تو بعد دوسرا اللہ دا گھر کیڑا تعمیر کیتا گیا ہے فرمایا المسجد الاقصی مسجد اقصی نو تعمیر کیتا گیا ہے پھر سوال کیتا گیا محبوب ان دونوں دے درمیان کتنے عرصہ دا فاصلہ ہے ان دونوں دے درمیان کتنی مدت دا فاصلہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 40 سال بعد مسجد اقصی نو تعمیر کیتا گیا ہے یعنی بیت اللہ نو تعمیر کرن تو بعد 40 سال بعد پھر مسجد اقصی دی بنیاد رکھی گئی تے مسجد اقصی نو تعمیر کیتا گیا اور ایک اور حدیث بڑی پیاری پتہ چلیا بیت اللہ دی بڑی شان سے بڑا مقام ہے اور ایک اور حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے لوگ جڑے نے نا اللہ دی مخلوق جڑی ہے نا دنیا اندر بیت اللہ دا طواف انسان کر دینے تے بیت اللہ دے بالکل اوپر آسمان تے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ دے اوپر آسمان تے بیت المعمور بنایا ہے ان دا طواف اللہ تعالیٰ دے نوری ملائکہ کر دینے نوری فرشتے کر دینے کی پتہ چلیا بیت اللہ دی بھی شان تے مقام ہے بیت اللہ دے بالکل این اوپر اللہ رب العالمین نے بیت المعمور بنایا ہے زمین
تے طواف اللہ دے نوری ملائکہ کر رہے نے آسمان دے اوپر بیت اللہ دے بالکل ارد گرد اللہ دے نوری ملائکہ طواف کر رہے نے اللہ اکبر اللہ اللہ اور صحیح حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور دا طواف کر لیندا ہے قیامت تک اس فرشتے دی دوبارہ باری نہیں آئے گی اللہ اکبر یعنی اتنا زیادہ رش اتنی زیادہ بھیڑ ہے آؤ حضرات محترم جویں بیت اللہ نو اللہ تعالی نے مختلف فضائل تے شاناں دے نال نوازے آئے بالکل این اسی طرح جڑی جڑی چیز بھی بیت اللہ دے نال جڑتی جائے گی او انسان ہوئے یا کوئی بے جان چیز ہوئے اوندا دی شان تے مقام تے رتبہ تے فضیلت بڑھتی جائے گی ایک بندہ بیت اللہ دا جا کے طواف کردا ہے طواف کرن دی برکت دے نال اللہ تعالی دے زندگی بھر دے گناہاں نو معاف فرما دے گا بیت اللہ دی جویں شان تے مقام بڑھ جاندا ہے ایویں بیت اللہ دا طواف کرن دے نال بیت اللہ دی زیارت کرن دے نال حج اور عمرہ کرن دے نال اس بندے دی شان اور مقام اور رتبہ اور سٹیٹس اور رینک بڑھ جاندا ہے اینو حاجی دے نام تو پکاریا جاندا ہے معتمر دے نام تو پکاریا جاندا ہے اور اینو گناہاں تو صاف اور شفاف کر دیتا جاندا ہے آؤ حضرات محترم غور کرتے جانا توجہ کرتے جانا آؤ میں تہاڈے سامنے بلا اختصار بیت اللہ دے جناب اللہ تعالی دے گھر دے فضائل بیان کرا جڑا حاجی بیت اللہ دا طواف کردا ہے اونوں کی انعامات دے نال نوازیا جاندا ہے کی فضیلتاں دے نال نوازیا جاندا ہے دیکھو نا دنیا اندر بندہ لالچی ہے حریص ہے ہر کام بندہ تاں ہی کردا اونوں کوئی نہ کوئی لالچ دتا جائے کوئی نہ کوئی اونوں جناب لالچ دتا جائے پھر بندہ کام کردا ہے تے بیت اللہ دا جدوں بندہ حج کرے اونوں لالچ اللہ تعالی نے کی دیتا ہے فرمایا اونوں اتنا بڑا لالچ دیتا ہے کہ اون دے زندگی بھر دے گناہاں نوں معاف کر دے گا آؤ کی اللہ رب العالمین نے بیت اللہ دا طواف کرنے والے حج کرنے والے نو اللہ رب العالمین نے انعامات دے نال نوازن کے فضائل دے نال نوازن کے توجہ کرتے جانا میرے اور تو سادہ پیر و مرشد امام الانبیاء علیہم السلام دی صحیح حدیث البخاری شریف اندر موجود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صلوات الخمس جڑا بندہ ایک نماز پڑھدا ہے پھر اپنے کاروبار اندر مصروف ہو جاندا ہے پھر دوسری نماز پڑھن جاندا ہے درمیان اندر جتنا فاصلہ ہے نا اللہ رب العالمین دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے پھر دوسری نماز پڑھ گیا نماز پڑھ کے گھر واپس آیا جتنا درمیان اندر وقفہ ہویا کوئی صغیرہ گناہ ہو گئے دوبارہ نماز پڑھن جائے گا اللہ رب العالمین گناہ معاف فرما دیں گے فرمایا والجمعۃ الی الجمعہ بندے نے اے جمعہ پڑھے آئے پورے ہفتے اندر بندے نے پھر کوئی جمعہ نہیں پڑھنا جدو دوبارہ جمعہ آئے گا نا تو جمعہ پڑھنے واسطے آئے گا جتنے بھی صغیرہ گناہ ہو جان کے مکفرات اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے اور فرمایا رمضان الی الرمضان بندے نے رمضان دے روزے رکھے نے سال 11 مہینے گزر گئے نے پھر رمضان آیا پھر بندے نے روزے رکھے فرمایا ما بینہن مکفرات ان 11 مہینے اندر جتنیاں بھی گناہ غلطیاں بندے دے کول ہو جان میں اللہ رب العالمین معاف فرما دیا گا آگے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الجنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک عمرہ کرتا ہے دوبارہ پھر کدی اللہ نے توفیق دی عمرہ کرنے واسطے جاندا ہے درمیان اندر جتنے بھی گناہ ہو جن اللہ معاف فرما دیندے نے تے فرمایا جدو بندہ بیت اللہ دا حج کر لوے نا فرمایا الیس لہ جزاء فی الجنہ تے حج دی جزا اللہ تعالی نے بندے نو فرمایا میں جنت عطا کرا گا سارے نیک عملہ دے بارے فرمایا
میں گناہ معاف کر دیا گا. تے حج دے بارے فرمایا میں بندے نو جزا حج دی جنت دیا گا. اللہ اکبر اللہ. آؤ غور کرتے جانا, توجہ کرتے جانا. میرے اور تو سارے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح اور حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من خرج حاجا مما کتب له اجر الحاج. ایک بندہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے نکلدا ہے تے رستے اندر اونوں موت آ جاندی ہے, کوئی حادثہ پیش آندا ہے, یا جویں اس وقت موجودہ سن 2025 اندر ساڈے حالات چل رہے ہیں, بھارت دے نال جنگ دی سخت کشیدگی چل رہی ہے, بھارت دے نال ساڈا سخت ٹکراؤ چل رہا ہے تے تمام ایئر لائن جہاز دے جناب بند کر دیتے گئے نے, ایئرپورٹ بند کر دیتے گئے نے. بندے نے نیت بھی کر لی سی, ان دی ٹکٹ بھی ہو گئی سی, پیسے بھی ادا کر دیتے سی, لیکن کسی مجبوری دے تحت حج نہیں کر سکیا. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العالمین اس بندے نو مکمل حج دا ثواب عطا کرن گے. سبحان اللہ. آؤ حضرات محترم, تیسری فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیتا ہے نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے تے فرمایا آقا سونیا میرے دل دی خواہش تے تمنا ہے وے میں زمانہ جہلیت اندر جتنے بھی گناہ کیتے نے, جتنیاں بھی غلطیاں کیتیاں نے, میری دل دی خواہش تے تمنا ہے وے کہ اللہ تعالی میری غلطیاں گناہ معاف فرما دے وے. کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر تو یہ حدیث نہیں سنی, ان الحج یہدم ما کان قبلہ. عمر جڑا بندہ حج کر لوے نا اللہ رب العالمین گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیندے نے. سبحان اللہ. کتنی زیادہ فضیلت حج کرن دی, بندے دے زندگی بھر دے گناہ اللہ رب العالمین صاف کر دیں گے. اور ایک اور بڑی پیاری حدیث صحیح البخاری شریف اندر آندی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے نبی علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا گیا افضل الاعمال, آقا سونیا دسنا افضل ترین عمل کیڑا ہے؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ, اللہ تے رسول تے ایمان لے کے آنا یہ افضل ترین عمل ہے. پھر سوال کیتا گیا آقا سونیا کوئی اور عمل دسونا اس کے بعد کیڑا افضل ترین عمل ہے؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ دے راستے اندر جہاد کرنا ہے بھی افضل ترین اعمال اندر ہوئے. پھر سوال کیتا گیا محبوب کوئی اور افضل ترین عمل دسو نا, کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور, جڑا بندہ بیت اللہ دا حج کر لے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ افضل ترین عمل ہے, اعلیٰ ترین عمل ہے, بڑا پیارا عمل ہے. پتا چلیا کہ جتنے بھی افضل ترین اعمال نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے نے انہاں دے اندر ایک افضل ترین عمل بیت اللہ دا حج کرنا بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. آؤ اے بھی اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والے بندے نے اس شان دے نال بھی نوازے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث ہے تین بندیاں دی دو بندیاں دی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کر دے, بلکہ تین بندیاں دی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کر دے. انہاں درو سب تو پہلا بندہ فرمایا الغازی فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ دے راستے اندر جہاد کرنے والا بندہ دعا کرے نا, میدان جہاد اندر دعا کرے نا, ان کی دعا نو اللہ رب العالمین رد نہیں کر دے. اور فرمایا والحاج والمعتمر, حج
کرنے والا تے عمرہ کرنے والا بندہ درمیان احرام جڑی بھی دعا کرے او جناب بیت اللہ دا طواف کردیا دعا کرے او میدان عرفات اندر دعا کرے او جناب صفا مروہ دی سعی کردیا دعا کرے مقام ابراہیم تے بیٹھ کر کے دعا کرے مسجد نبوی اندر دعا کرے حرم پاک اندر دعا کرے مزدلفہ اندر کرے مینا اندر کرے غرض جڑی جگہ تے مرضی دعا کرے فرمایا محرم بندے دی احرام والے بندے دی حاجی بندے دی معتمر بندے دی اللہ رب العالمین دعا بڑی جلدی قبول کر دینے آؤ تواڈے سامنے ایک صحیح امام دا واقعہ بیان کر دیوا کہ اللہ تعالی محرم بندے دی کتنی جلدی دعا قبول کر دینے صحیح واقعہ ہے امام سفیان بن عیینہ نے 70 حج کیتے نے انہاں دے 70 حج کرن دا بیک گراؤنڈ کیے وجہ کیے سبب کیے کیوں 70 حج انہاں کیتے نے ان دے پیچھے اے دعا والا اسلحہ موجود سی اے دعا والا ہتھیار موجود سی امام سفیان بن عیینہ جدو بھی جناب بیت اللہ دا حج کرن واسطے گئے نے تے بیت اللہ دے ارد گرد طواف کر کے حجر اسود نو بوسہ دے کے مقام ابراہیم تے نفل پڑھ کے صفا مروہ دی سعی کر کے تے ٹنڈ کروا کے تے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دینے اللہ میری خواہش تے تمنا وے کہ مینوں آئندہ سال پھر اپنے گھر دے اندر بلا لینا آئندہ سال امام سفیان بن عیینہ پھر حج کرنے واسطے گئے نے پھر حج دے سارے رکن ادا کر کے دعا کیتی ہے اگلا سال ہے پھر حج کرنے واسطے گئے نے الغرض واقعہ مختصر امام سفیان بن عیینہ نے ہر سال دعا کیتی ہے ہر سال اللہ تعالیٰ نے انہاں دی احرام دی حالت اندر حج والے اوقات اندر انہاں دی دعا میں قبول کیتا ہے ہر سال اللہ تعالیٰ نے امام سفیان بن عیینہ نو اپنے گھر اندر بلایا ہے حضرات محترم غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا جو 70ویں دفعہ حج کیتا ہے تے دعا کرن لگے نے تے کہندے نے اللہ ہن امام سفیان بن عیینہ نو شرم آندی ہے مینوں شرم آندی ہے کہ میں دوبارہ دعا کرا اللہ میں تیرا لکھ لکھ شکریہ ادا کرنا تو حالت احرام اندر میری ہر دعا قبول کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پتہ کی چلیا احرام دی حالت اندر اور طواف دے دوران سعی دے دوران مقام ابراہیم تے مزدلفہ تے مینا تے عرفات تے جمرات نو کنکریاں مارن وقت جس وقت بھی حاجی احرام دی حالت اندر دعا کرے اللہ رب العالمین او دی دعا نو رد نہیں کر دے بلکہ فوری دعا نو قبول کر دے نے ان دی سب تو بڑی دلیل ہے امام سفیان بن عیینہ نے 70 حج کیتے نے ہر حج دے درمیان دعا کیتی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی آؤ حضرات محترم اس واسطے جتے جنہوں اللہ رب العالمین نے توفیق دینی حج دی اپنے واسطے اپنے عزیز و اقارب واسطے رشتہ دارہ واسطے ملک میں سلامتی واسطے اور پاک فوج واسطے خصوصاً رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کرنا اللہ رب العالمین ساڑھے ملک دی حفاظت فرمائے ساڑھے نوجوانہ دی حفاظت فرمائے آؤ حضرات محترم غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا میرے اور تساد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج دی فضیلت بیان کب ایک حدیث بیان فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دے حج دا قصد کر لے عمرے دا ارادہ کر لے
فرمایا ہر ہر قدم دے بدلے اللہ رب العالمین اندے نیک مال اندر اضافہ کر دینے، ہر ہر قدم دے بدلے اللہ رب العالمین اندے گناہ معاف فرما دینے۔ ایتھے بس نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجی وقوف عرفہ کرن گیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وقوف عرفہ دے اندر حاجی کثرت نال دعا پڑھے، لا الہ الا انت سبحان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو حاجی وقوف عرفہ دے پہنچ دائیں نا تے سب تو زیادہ سال اندر اللہ رب العالمین وقوف عرفہ والے دن اللہ رب العالمین لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دینے، معاف فرمان دینے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتیاں نو جماعت نو کول بلا کر کے تے بڑے فخر نال بات کہندے نے، اے میرے نوری ملائکہ، اے فرشتیاں دی جماعت، اے دیکھو نا میرے بندیاں نے مینوں دیکھیا نہیں، میرے بندیاں نے جہنم نو دیکھیا نہیں، جنت نو دیکھیا نہیں، مینوں دیکھیا نہیں، لیکن میرے بندے سفید لباس دی حالت اندر دو چادراں پہن کر کے سفید لباس اندر اپنی اپنی زبان اندر مینوں آوازاں دے رہے نے تے میرے کو جنت کا سوال کر رہے نے۔ اللہ رب العالمین آواز دیندے نے، فرشتیاں نو کہندے نے میں اپنے بندیاں تے بڑا خوش ہاں جویں اے سفید کپڑے دی حالت اندر ثواب تے شفا میرے کو دعا کر رہے نے، میں ایویں انہاں نو گناہاں تو صاف تے شفا کر چھڈیا اے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آقا فرماندے نے پورے سال اندر سب تو زیادہ اللہ رب العالمین جہنم تو آزاد یوم عرفہ والے دن لوگاں نو کر دینے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور اتنی زیادہ رب العالمین معافی تقسیم کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آسمان تو بارش کرے نا، اس بارش کے قطرات تو بھی زیادہ رب العالمین معافی تقسیم کر دینے۔ ایک حدیث اندر رہت دے ذرات تو بھی زیادہ رب العالمین لوگ اندر معافی تقسیم کر دینے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آؤ حضرات محترم، اے ہے بیت اللہ دا حج کرن دی فضیلت شان تے مقام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو حج کرنے والا بندہ اپنے سر تے بال کٹواندا ہے نا، ایک ایک بال دے بدلے اللہ رب العالمین ایک نیکی عطا کر دینے۔ تے جدو بندہ طواف بیت اللہ دا طواف کردا ہے کیوم ولدت قومک، اللہ تعالی اندے زندگی بھر دے گناہ معاف فرما دیندے نے، انج صاف کر دیندے نے جویں ہنے نے اپنی ماں دے پیٹ اندر نو جنم دتا گیا ہے۔ تے درمیان میں طواف جدو حجر اسود نو بوسا دینا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی کسی دا سفارشی نہیں ہوئے گا، کوئی کسی دا سفارشی بن کے نہیں آئے گا، حجر اسود اس بندے دی سفارش کرے گا جڑے بندے نے حجر اسود نو بوسا دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے مقام ابراہیم تے دو نفل ادا کیتے نے، اللہ رب العالمین نو غلام آزاد کرن دا ثواب دیں گے۔ اور جس بندے نے صفا مروہ دی سعی کی تے دعا پڑھی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ رب العالمین اس بندے دے 70 غلام آزاد کرن دا ثواب اندر نام اعمال اندر درج کر دیں گے۔ واہ سبحان اللہ، بیت اللہ دے حج کرن دی اتنی زیادہ فضیلت شان تے مقام اللہ رب العالمین نے رکھے آئے۔ آؤ حضرات محترم یہ بھی مسئلہ نوٹ کر لو کہ بیت اللہ اتنی دیر تو جدو اللہ تعالیٰ نے انسانیت نو بنایا، سب تو پہلا بیت اللہ نو تعمیر حضرت آدم نے کیتا۔ یہ بھی تاریخی بات ملتی ہے کہ سب تو پہلا آدم تو پہلا فرشتیاں نے تعمیر کیتا، پھر حضرت آدم نے کیتا، پھر وقتاً فوقتاً جڑے نبی آندے گئے اللہ دے گھر نو تعمیر کر دے گئے۔ لیکن حضرات محترم اس بیت اللہ دی محبت ساری دنیا دے دلوں اندر کیوں ڈال دیتی گئی ہے؟ اتنی زیادہ الفت اور محبت
محبت کیوں ڈال دیتی گئی ہے کہ لوگ اپنے سب تو عظیم دولت خرچ کر کے جاندے نے, سفر دیاں سعودتاں برداشت کردے نے, تکلیفاں برداشت کردے نے, اپنے کاروبار نو ٹھپ کر کے جاندے نے. اتنی زیادہ محبت کیوں, اتنا زیادہ مال تے سب کچھ قربان کر کے لوگ کیوں جاندے نے؟ ان دی وجہ اے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر ان دا وجہ اور علت اور سبب بیان فرمایا کہ کیوں لوگاں دے دل اندر اتنی محبت ڈال دیتی گئی ہے, اتنی الفت ڈال دیتی گئی ہے. آؤ نوٹ کرتے جانا, توجہ کرتے جانا. میرے اور تو سارے پیر مرشد امام الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دے سینے ترت نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہا ہے. فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ رب العالمین فرماندے نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیتا ہے, بات نوٹ کر لو. اللہ تعالی نے پورے قرآن پاک اندر ایک سورت نازل کی تھی, سورت دا نام اللہ تعالی نے سورت الحج رکھ دیتا ہے. اس عبادت دی عزت شان تے مقام بڑھان واسطے اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں میرے ابراہیم پیغمبر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوک رجالا. اے ابراہیم, اے میں اس پہاڑی تے چڑھ کر کے اعلان کرو نا, لوگاں نو حج دی دعوت دیو نا, بیت اللہ دے طواف دی دعوت دیو نا. اللہ میں آواز دیواں گا, اعلان کراں گا تے میری آواز کتھوں تک پہنچ جائے گی, 2 ایکڑ تک 3 ایکڑ تک. اللہ سونیا اللہ فرماندے نے ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے, پوری دنیا تے تیرے اعلان نو پھیلانا, قیامت تک ہر آن والی روح تک تیری آواز نو پہنچانا میں رب العالمین دا کام ہے. اور سب تو پہلے اللہ دی زمین تے بنن والی او سب تو پہلا پہاڑی ہے جتے حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے اعلان کیتا حج دا. اس وقت موجودہ حالات اندر اس جگہ تے جناب بن گئی ہے, ایک بہت بڑا ہوٹل تیار کر دیتا گیا ہے. الگرد حضرت ابراہیم اس پہاڑی تے چڑھ کر کے اعلان کیتا کہ اللہ رب العالمین نے آن والے قیامت تک ہر روح دے دل اندر بیت اللہ دی محبت ڈال دیتی ہے اور ہر بندے دے دل اندر الفت ڈال دیتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ہر بندے دے دل اندر تڑپ پیدا ہو گئی ہے, اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. اللہ اکبر. اللہ لندہ ترجمہ بھی سن لو, اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہاں تیرے دربار تے, اللہ میں تیری چوکھٹ تے حاضر ہو گیا وا, اللہ گناہاں دے اندر لبڑیا تبڑیا میں تیرا بندہ. اللہ سونے جل میں جناب احرام صاف ستھرا تے سفید پہنے آئے, اللہ میں گناہاں تو صاف کر دے. ان الحمد, اللہ میں اس قابل نہیں سی, میرے کو پیسے تے طاقت نہیں سی تے ہمت نہیں سی, اے تو ہی پیسہ دیتا ہے, تو ہی طاقت دیتی تے میں تیرا حج کرن واسطے آ گیا وا. والنعمت, اللہ تعالی میں تیری نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا وا. اللہ اکبر. اللہ اللہ. حضرت ابن عباس فرماتے نے اس دن تو اے تلبیہ والے الفاظ شروع نے تے ہن تک حاجی قیامت تک حاجی جڑا بھی حج کرن جائے گا احرام بن کر کے تلبیہ پڑھے گا. اللہ اکبر. اللہ اللہ. آؤ حضرات محترم, ہر روز دل اندر بیت اللہ دی محبت ڈال دیتی گئی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے نے, کچھ بے دین اور ملحد لوگ ایسے نے جنہ دے دل اندر اس دور اندر بھی بیت اللہ دے بارے بغض اور حسد سی, اور آج بھی کچھ لوگ ایسے نے جڑے اللہ دے گھراں نو نشانہ بناندے نے, اللہ دے گھراں تے گولا باری کرتے نے, اللہ دے گھراں نو نشانہ بناندے نے. اج دے دور اندر بھی یہودیاں دے دل اندر اگر سب تو زیادہ اگر کوئی چیز چب دی ہے تو اللہ دے گھر مساجد اور
علماء انہاں دے دل اندر کھٹکتے نے موجودہ حالات اندر اس وقت بھی سن 2025 اندر بھارت اور انڈیا دی سخت چکرش چل رہی ہے اور سب تو پہلا انہاں جناب مساجد تے حملہ کیتا مرید کی مسجد تے حملہ کیتا اور اس تو بعد صاحب بہاولپور اندر حملہ کیتا مساجد نو نشانہ بنایا گیا اودو بھی جناب نبی علیہ السلام تو پہلا بھی لوگ مشرکہ دے دل اندر یہودیاں دے دل اندر اے اللہ دے گھر کھٹکتے سی اج بھی انہاں دے دل اندر اللہ دے گھر کھٹکتے نے ابرہ آیا ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا اور جو لے کے آیا مزدلفہ اور مینا دے درمیان آ کے پراؤ ڈالیا اور قافلہ بھیجیا بیت اللہ نو شہید کرنے واسطے انہاں دے ہاتھی اگے نہیں سی بڑھ رہے الگرد ہاتھیاں نو اگے بڑھایا گیا اللہ رب العالمین نے آسمان تے ایک لشکر بھیجیا اور وہ لشکر چھوٹیاں چھوٹیاں پرندے سی انہاں دے منہ اندر چھوٹے چھوٹے کنکر سی او جس ابرہ دے فوجی تے او کنکر پھینک دے سی کنکر سٹ دے سی ابرہ دے کافر ابرہ دے جناب فوجی تباہ و برباد اور جناب کھائے ہوئے بھوسے دی طرح ہو جاندے سی اور جناب تباہ و برباد اور ذلیل ہو کر کے گئے ابرہ کیوں آیا ان دے دل اندر اللہ دے گھر دی جناب حسد اور بغض کیوں آیا کہ انہیں ایک کلیسا بنایا سی یمن اندر عیسائیاں دی عبادت اور کلیسے اندر کیتی جاندی سی انہیں کیا میں اس مقابلے اندر خوبصورت کلیسا بنایا ہے پھر بھی لوگ بیت اللہ دا حج کرن کیوں جاندے نے اپنی حسد دی اگ نو بجھان واسطے ابرہ نے ایک کام کیتا لیکن ابرہ دا بنایا ہویا گھر تباہ و برباد ہو گیا اج بھی بیت اللہ دی عزت نو اللہ تعالیٰ نے چار چاند لگائے نے لوگ دور دراز تو سفر کر کے آ کر کے حضرت ابراہیم دا اعلان سن کر کے بیت اللہ دا آ کر کے طواف کر دینے او حضرات محترم ایسی حج دے مختصر جے جناب فضائل اور مناقب او ہم تواڈے سامنے حج دا سنت دے مطابق طریقہ بیان کردہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مینوں کما حق ہو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حج دا طریقہ اے وے کہ سب تو پہلے احرام بندنا ہے احرام 5 جگہ تو بنیا جا سکتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 میقات نے جتوں احرام بننا ہے اگر انہاں تو باؤنڈری کراس کر لی تو پھر ایک قربانی ہدی دینی ہے اگر انہاں تو کراس تو پہلا یا اس جگہ پہ آ کے احرام بننا ہے ذوالحلیفہ جگہ تو احرام بننا ہے جحفہ جگہ تو احرام بننا ہے کرنے منازل جگہ تو احرام بننا ہے اور ذات عرق جگہ تو احرام بننا ہے اور یلملم جگہ تو میقات تو احرام بننا ہے یہ 5 میقات نبی علیہ السلام نے 5 جگہ مقرر کیتیاں نے جڑا بندہ بھی بیت اللہ دی نیت کر کے حج کرن واسطے آئے یا عمرہ کرن واسطے آئے یا اپنے گھروں احرام بن لے یا انہاں میقات تے آ کر کے احرام بندے اور احرام تو بعد دوسرا بڑا اہم کام جڑا ہے دوسرا بڑا اہم کام کہ 3 قسم دا حج ہے ایک ہے حج تمتع اور ایک ہے حج قران اور ایک ہے حج افراد سب تو پہلا حج افراد اس حج نو کہندے نے کہ جن دے اندر 8 ذوالحجہ نو حاجی احرام بننے گا احرام بن کے بیت اللہ دا طواف کرے گا جتنے بھی حج دے ارکان نے بیت اللہ دا طواف کرے گا صفا مروہ دی سعی کرے گا مقام ابراہیم تے نفل ادا کرے گا اور اسی طرح مزدلفہ مینا اور قربانی کرے گا یہ سارے کام کرن تو بعد احرام کھول دے گا اور حج افراد اندر قربانی نہیں اور دوسری حج ہے حج تمتع اور اس وقت سب تو زیادہ لوگ حج تمتع ہی لوگ کرتے ہیں حج تمتع اور حج قران اندر قربانی ضروری ہے بندہ احرام بننے وہ اپنے گھر اندروں بھی احرام بن سکتا ہے میقات اندر جا کے بھی احرام بن سکتا ہے بندے نے احرام بنیا احرام بند کے بندے نے جا کر کے سب تو پہلا عمرہ کیتا انہوں طواف قدوم کہندے غالباً طواف قدوم کیتا طواف کرن تو بعد پھر بندے نے احرام کھول دیتا ہے احرام کھول کر کے جدھر مرضی جائے جو مرضی کرے لیکن پھر 8 ذوالحجہ نو دوبارہ احرام بن کے میدان عرفات جائے گا اور پھر مزدلفہ پھر مینا جائے گا اور حج تمتع کے اندر قربانی اوتو خرید کے اوتے ہی کرنا ضروری ہے اگر قربانی واسطے طاقت نہیں تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حاجی اس جگہ پہ 3 روزے رکھ لے اگر 3 روزے نہیں رکھ سکتا پھر گھر آ کے 7 روزے رکھے گا اور تیسری حج دی قسم ہے حج قران
حج قران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران ہی کیتا ہے. حج قران احرام بندہ بننے گا. احرام بندن تو بعد بندہ قربانی اپنے گھروں نال لے کے جائے گا اور جا کر کے سب تو پہلا طواف کرے گا. طواف کرن تو بعد احرام بنن تو بعد جا کے طواف کرے گا اور طواف کرن تو بعد احرام نو کھولے گا نہیں. عید دی نماز پڑھن تک قربانی کرن تک احرام نو نہیں کھولے گا, یعنی احرام دی حالت اندر ہی رہے گا. بیت اللہ دے جا کے طواف کرے گا, طواف کرو عمرہ کرے گا, عمرہ کرن تو بعد احرام نہیں کھولے گا. 9-8 ذوالحجہ نو پھر منا جائے گا, منا تو بعد 8 ذوالحجہ نو عرفات جائے گا, عرفات منا جائے گا, منا تو بعد عرفات, عرفات بعد مزدلفہ, پھر منا آئے گا. اس تو بعد پھر جا کے احرام نو کھولے گا قربانی وغیرہ کرن تو بعد. یعنی حج تمتع اندر احرام عمرہ کر کے کھول دینا اور حج قران اندر احرام نہیں کھولنا, اور حج افراد اندر قربانی نہیں. یعنی ان تین حجاں دی قسم اندر فرق ہے. اور حضرات محترم سب تو پہلا حاجی جڑا ہے وہ حج کرنے واسطے جو جائے گا سب تو پہلا منا جانا ہے. 8 ذوالحجہ نو منا جانا ہے. منا جا کے اوتھے جا کے ظہر, عصر, مغرب اور عشاء دیاں ساریاں نمازاں قصر کر کے پڑھنیاں. نمازاں پڑھ کر کے اوتھے آرام کرے گا, سو جائے گا. صبح اٹھے گا, فجر دی نماز پڑھ کر کے 9 ذوالحجہ نو اتھوں نکل جائے گا مینا دے اندروں. پھر آئے گا عرفات دی اندر, میدان عرفات اندر. میدان عرفات نو 9 ذوالحجہ نو پہنچے گا. پہنچ کر کے ایتھے آ کر کے حج دا خطبہ سنے گا. ظہر تو پہلا ہر حاجی دا میدان عرفات اندر پہنچنا ضروری ہے. پہنچ کر کے امام دا خطبہ سنے گا. خطبہ سنن تو بعد پھر اوتے دعاواں دے اندر, ذکر و اذکار اندر مشغول اور مصروف رہے گا. اللہ تعالیٰ دی تحلیلات, تمہیدات بیان کرے گا. اور ظہر, عصر اور نمازہ قصر پڑے گا. ظہر, عصر, مغرب اور عشاء نمازہ پڑھ کے 9 ذوالحجہ نو میدان عرفات اندر ہی آرام کرے گا. میدان عرفات اندر آرام جمع کر کے نمازہ پڑھ کے پھر 9 ذوالحجہ نو واپس مغرب دی نماز تو پہلا مزدلفہ دے اندر آ جائے گا. 9 ذوالحجہ نو مزدلفہ اندر آ کر کے مغرب اور عشاء دونوں کٹھیاں نمازاں قصر پڑھ کے ادا کر کے پھر حاجی ذکر و اذکار بھی کر سکتا, تلاوت بھی کر سکتا, نوافل بھی پڑھ سکتا. لیکن سنت طریقہ یہ کہ 9 ذوالحجہ نو میدان مزدلفہ دے اندر حاجی جڑا ہے وہ آرام کر لے, کیونکہ اگے 10 ذوالحجہ نو بہت زیادہ کام کرنے والے نے. آرام کر لے, سو جائے. صبح فجر دی نماز ٹائم بیدار ہوئے, فجر دی نماز پڑھ کر کے جدو روشنی ہو جائے پھر مزدلفہ دے اندروں نکل آنا ہے. مزدلفہ اندروں نکل کر کے پھر میدان مینا اندر آنا ہے. مینا اندر آ کر کے حج دا عید دا خطبہ پڑھنا ہے, نماز عید پڑھنی. نماز عید پڑھن تو بعد یا نماز عید تو پہلا جمرات نو, بڑے جمرے نو کنکری مارنی اور ہر کنکری تے اللہ اکبر کہنا ہے اور 7 کنکریاں مارنیاں نے. اللہ اکبر دا ترانہ بلند کرنا ہے. پھر آ کر کے قربانی کرنی ہے. قربانی کرن تو بعد پھر دوبارہ بیت اللہ دا آ کے طواف کرنا ہے. طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے نے, صفا مروہ دی سعی کرنی ہے اور پھر حلق کروانا ہے, ٹینڈ کروانا ہے. یہ حج بندے دا مکمل ہو جائے گا. پھر سارے کام کر کے دوبارہ مینا دے اندر چلا جائے گا. پھر 11, 12 اور 13, 11 ذوالحجہ, 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ یہ 3 دن مینا دے اندر حج گزارے گا. مینا اندر یہ 3 دن گزارن تو بعد اور 3 دن ہر روز جمرات نو کنکریاں مارے گا. پہلے 2 جمرات نو کنکریاں مارے گا, اللہ اکبر پڑھے گا. اور جڑا سب تو چھوٹا جمرہ ہے انہوں جمرہ وسطی, جمرہ عقبہ, انہوں جدو کنکری مارے گا اس وقت کوئی الفاظ بھی نبی علیہ السلام نے پڑھن تو منع فرمایا ہے. پہلے 2 جمرات نو کنکریاں مارن لگیا, اللہ اکبر کا ترانہ صدا بلند کرے گا تو یہ حج بندے دا مکمل ہو جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ حج کر کے واپس لوٹ جائے کا یوم ولدت کا امکا, اللہ تعالیٰ گناہاں تو صاف اور شفاف بندے نو کر دیندے نے. آؤ حضرات محترم, آؤ حج دے
اندر جڑیاں آسانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو دسیاں نے. اور ایک بہت بڑی غلطی اسی کرنے ہاں, حاجی جڑے نے طواف کر کے بیت اللہ دا تے استوا نو کہندے نے جڑا کندھا ایک ننگا ہوندا ہے, طواف کرن تو بعد اس کندھے نو چھپا لینا ہے, نماز پڑھن تو بعد اینو ٹھک لینا ہے. کچھ لوگ اس کندھے نو پھر بھی ننگا رکھدے نے, اس حالت اندر ہی نماز پڑھدے نے, لیکن نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف طواف دے درمیان ہی استوا کیتا, یعنی کندھے نو ننگا کیتا. اس تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام دی چادر دے نال ٹھک لیا. آؤ ہن تیسری چیز جڑی تہاڈے سامنے بیان کرنی ہے, حج دے درمیان کیڑیاں کیڑیاں سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سہولیات دتیاں نے. سب تو پہلے نمازاں قصر کرن دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے سانو سہولت دتی ہے. اور اس تو بعد حجر اسود نو راش بھیڑ بوسا نہیں دے سکتے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اشارہ کر لو. اور تیسری سہولت فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلو سوال کیتا گیا کیا محرم بندہ, احرام والا بندہ حالت احرام اندر نہا بھی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کلو سوال کیتا گیا, غالباً حضرت ایوب انصاری دے کلو. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور اپنے سر تے ڈالیا, ادبارا واقبارا, اگلی جانب بھی بہایا پچھلی جانب بھی بہایا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایا. احرام دی حالت اندر یہ بھی آسانی موجود ہے کہ احرام والا کپڑے اتار کر کے بندہ نہا سکتا ہے, دوبارہ دوسرے کپڑے نہیں پہننے بلکہ احرام والی ہی چادرہ پہننی ہے, یہ بھی سہولت موجود ہے. اور خوشبو بھی بندہ لگا سکتا ہے, لیکن احرام بنن تو پہلا احرام دیا چادراں نو اور خوشبو والا صابن بھی استعمال کر سکتا ہے, لیکن احرام بنن تو بعد خوشبو نہیں لگا سکتا. احرام بنن تو پہلا احرام دیا چادراں نو خوشبو لگا کے بندہ احرام بن سکتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی سہولت موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا احرام جڑا وہ بندہ گھروں بھی بن سکتا ہے اور میقات تو بھی آ کے بن سکتا ہے. اور اسی طرح فرمایا مقام ابراہیم تک رش نوافل نہیں پڑھ سکتا, بندہ باہر جا کے نوافل پڑھ لے. اور بھی بہت زیادہ سہولیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانیاں دسیاں نے. دعا ہے کہ اللہ تعالی جتنے اسی اتنے لاکھ روپیہ لگا لینے ہیں وہ تے سانو دعاواں بھی یاد کرنیاں چاہیے نے, حج دا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے ہے تاکہ کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین جتنے لوگ بھی بیت اللہ دا حج کرن گئے نے, اللہ رب العالمین انہوں نے سنت دے مطابق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور انہوں دے حج دے ایک ایک عمل نو اللہ رب العالمین شرف قبولیت نال نوازے. آخر دعوانا الحمدللہ.